تو جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا. آپ نے پوچھا کہ تم کیوں کر رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا چونکہ آج ہی کے دن ہم کو فرعون ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم سے نجات ملی تھی، اور آج ہی کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہم کو دریا پار کرایا تھا اور فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دلائی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی عظمت ہے اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ تم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو اتنی بھی مشابہت کو حضور نے پسند نہیں کیا، اور یہ کہا کہ اچھا ایسا اگر ہے تو پھر ہم تم سے ممتاز نظر آنا چاہیے، ہم میں اور تم میں مشابہت یا مماثلت نظر نہیں آنا چاہیے، سملرٹی. اس لیے اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے مسلمان جس کا امتیاز الگ، جس کی پہچان الگ ہے، جو اوروں سے ممتاز ہے اور ہونی بھی چاہیے. لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ ہم عاشورے کے ساتھ 9 کو ملائیں گے یا پھر 11 کو ملائیں گے، یعنی 10ویں روزے کے ساتھ یا تو 9 کا رکھ لیں گے تو 9 اور 10، یا پھر 10 تو رکھنا ہی ہے تو 10 اور 11. ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہے کہ خلط ملط ہو گیا کہ بھئی عاشورے کے دن یہ واقعات بھی ہوئے، اس لیے فضیلت والا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سے روزہ رکھتے تھے، لیکن چونکہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن ہی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ المناک واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلامی تاریخ میں یا اس روئے زمین پر ظلم کی داستان اور انتہائی بدترین داستان اگر کوئی ہے تو کربلا کی. انتہائی مظلومیت کے ساتھ اہل بیت کو جو شہید کیا گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے شہید کیا گیا، اور ان کے گھرانے کو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جو شہید کیا گیا، اس سے بدترین ظلم کی داستان اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے. لیکن یہ آپ مجھے بتائیں کہ عاشورے کا دن ایک مستقل اپنی حیثیت رکھتا ہے. عاشورے کی فضیلت تو ہے، عاشورے کا روزہ بھی، لیکن اس لیے نہیں کہ کربلا کا واقعہ پیش ہوا. سمجھے بات؟ کربلا کا واقعہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور عاشورے کی جو فضیلت ہے مستقل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے چل رہی ہے. تو اب کربلا کے واقعے کو عاشورے کے ساتھ جوڑ کر امت نے غلط ایک نظریہ قائم کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ماتم ہو رہا ہے، تعزیے بیٹھ رہے ہیں، سواریاں اٹھ رہی ہیں اور بیٹھ بھی رہی ہے، پہلے بیٹھتی پھر اٹھتی ہے نہیں. پھر کیا ہے صاحب؟ کھچڑا بن رہا ہے، کھچڑا کو پر کیا جائے، کھچڑا، اور چے پہ کلکلا کیا جائے، اگرچہ کہ نورانی قاعدے میں کہیں نہیں دکھے گا آپ کو چے چی. اب یہ جو 10 محرم کو کھچڑا بن رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ روٹ بروزن گوٹ. گوٹ کا جیسے مزہ ہے ایسے ہی محرم میں روٹ کا مزہ ہے، ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو باتیں ہم نے ملا دی ہیں محرم کے عنوان سے، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم میں کے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھائی 10 محرم عاشورے کا دن یہ غم کا دن ہے، کیونکہ شہادت حسین پیش آئی تھی. اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، اور بہت ہی مظلومانہ طریقے پر سے. اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ انتہائی المناک واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے، اور اسلامی تاریخ کا بدترین ظلم کی واقعہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اور تمام ظالمین اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے جو جس درجے میں شریک تھا شہادت حسین میں اور اس ظلم کرنے میں، وہ برابر اللہ کے پاس پکڑا جائے. اگر حضرت حسین شہید بھی ہوئے ہیں 10 محرم کو، تو شہادت تو مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. ارے بھائی، جس رب کی جان دی ہوئی ہے اس رب کے نام پہ اگر چلی جائے، لٹ جائے ہم اللہ کے نام پہ، تو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ بتاؤ. تو فائدہ ہے نا. پھر اللہ نے شہیدوں کو زندہ کہا ہے، اور حضرت حسین بھی زندہ ہے، جنت میں چین کرتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے، صرف 3 دن سوگ، 3 دن بس، 3 دن تک سوگ کیا جائے. سوگ بھی کون سا، رونا پیٹنا تو ہے ہی نہیں جائز کسی بھی حال میں. ماتم نہیں کرتی عورتیں، میں کیسا ہوں گا، نہ.
اس کو کہتے ہیں ماتم کرنا، بیان کرنا، ہے نہیں. النیاحہ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے، صحیح نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے بیان کر کر کے رونا. اب ہمارا کیسا ہوگا اور تمہارا کیسا ہوگا، اب تم کب آئیں گے اور ہم کب جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہے جی اٹھو نا، کیسا ہوگا جی. شریعت نے اسی لیے تو پیغام دیا ہے کہ 3 دن تک بس، چوتھے دن دکانہ وکانہ کھول دو، ہم تو رہے گا. یہ مطلب نہیں کہ پھر چوتھے دن کوئی پارٹی ارینج کرو، آ جاؤ دوست، نہیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے. غم تو رہے گا لیکن دکان کھول دو، اپنے معمول اور روٹین پر لگ جاؤ. کیوں؟ ایک بڑا پیغام ہے یہاں پر کہ آج تمہارا یہاں تو جانے ہی کے لیے سب آئے ہیں نا. تو شریعت یہ پیغام دیتی ہے کہ بھئی وہ گیا تو اب کیا مطلب، تم رہو گے یہاں، تم بھی تو جانے والے ہو. 3 دن افسوس کرو بس، زیادہ سے زیادہ. وہ بھی افسوس مطلب لوگ آئیں گے، تم سے ملیں گے، تعزیت کریں گے جی، دعائیہ کلمات کہیں گے، صبر کی تلقین، بس اس سے زیادہ کیا. چوتھے دن دکان کھولو، اپنے کاموں میں لگ جاؤ. تو جس شریعت کی لطافت ہے اور یہ حسن ہے کہ 3 دن کے بعد وہ شریعت خود کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم اپنے روٹین پہ لگ جاؤ. کیونکہ دنیا میں عارضی مقام ہے تمہارا بھی، اور ٹیمپرری تم یہاں پر مقیم ہو، تم کو بھی جانا ہے. اتنا افسوس کیوں کر رہے ہو؟ ایک دن انہی کے پاس جانا ہے تم کو بھی، اپنے کاموں میں لگ جاؤ. تو پھر وہ شریعت اس بات کی کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ ہر سال پھر 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم منایا جائے. کرنے والے کر رہے ہیں، وہ ان کے حساب سے کر رہے ہیں. ہم تو اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غم مناتے ہیں، جو شادیاں نہیں پکڑتے، جو محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. بات رکھ کے دیکھیے آپ گھر میں کہ بھی محرم میں تاریخ پکڑیں گے، زیادہ بولو مت، اتنا مہینہ جان دو. 10 کو تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو کئی بار یہ آفر کی ہوئی ہے کہ بھئی جو نوجوان 10 محرم کو نکاح کرے گا اس کا نکاح میں فری میں پڑھاؤں گا، فیس بھی نہیں لوں گا، اور جو ہماری فیس ہوتی ہے میں اس کو بطور ہدیہ وہ دوں گا، الٹا میں دوں گا اس کو انشاءاللہ. ہاں ہمت تو کرو تاکہ لوگوں کے اندر سنت زندہ ہو. اور یہ جو غلط بات چل پڑی ہے کہ محرم غم کا مہینہ اور خاص کر کے 10 تاریخ اس دن سبھی نے لگ رہی ہے، اور یہ سب غلط باتیں ہیں میرے بھائی. کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں.